الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص وصیت فرمائی تھی. آج کے خطبہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت مبارکہ کا ذکر کرنا ہے اور اس کی روشنی میں اپنے لیے اور آپ کے لیے چند باتیں کہنی ہیں. وصیت کا لفظ خاص وصیت پر پڑھا جاتا ہے. معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وصیت مرنے والا کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. وصیت ایک خاص نصیحت کو کہتے ہیں. وہ کسی خاص موقع پر ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کو تو موت نہیں آتی. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کئی مواقع پر آپ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں وصیت کر دیں. فاوصنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی وصیت ہی کر دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے ڈر کی. اللہ کا ڈر مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے جامع طریقہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اکبر آیت فی القرآن فرجا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. قرآن مجید میں مشکلات سے نکلنے کا جس آیت مبارکہ میں سب سے بڑھ کر جو ہے حل بتایا گیا ہے، یعنی سب سے بڑی آیت وہ اس آیت مبارکہ میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا، جو ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائے گا، اس کے ذریعے بھی راستہ بنائے گا. ایک تو یہ نا کہ مجھے راستہ مل گیا، ایک یہ ہے کہ اس عمل میں اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے، وہ عمل اتنا پاکیزہ
اور اتنا بہترین قرار پاتا ہے کہ اس عمل کو لوگ اپنے لیے راہ ہدایت سمجھ لیتے ہیں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ مجھے متقین کا امام بنانا، یعنی ہمارے مقتدی جو ہوں وہ بھی متقی ہوں، اپنے لیے بھی اور اپنے مقتدیوں کے لیے بھی تقوی کی دعا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت فرمائی۔ تو یہ جو حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الکبیر کے اندر نقل کی ہے، اس میں صحابی کا نام ہے اوس۔ شداد بن اوس کو کہا کہ اے شداد بن اوس، جب آپ دیکھیں کہ لوگ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت اس طرح ہے، تعیس عبد الدینار عبد الدرہم عبد الخمیسہ عبد القطیفہ ان عطی ولیہ وان لم یفت سخطا تعس وانتکس واذا شیک فلن تقشا طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث رأسه مغبرة قدما۔ برباد ہو جائے درہم و دینار کپڑے کا بندہ، چادر کا بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، جس طرح بہت سارے اعمال پر آپ نے دعا کی ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے اعمال پر بد دعا بھی کی ہے۔ فرمایا برباد ہو جائے جو درہم و دینار پیسے کا غلام ہے، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، یہی اس کا اڑنا بچھونا ہے، یہی محبت اور نفرت کی بنیاد ہے۔ خود غرض انسان بڑا ہی ظالم ہوتا ہے، وہ انسانیت کی تمام حدود کو کراس کر جاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ترجمہ اس طرح بھی ہے کہ تعیسہ عبد الدینار، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ۔ یہ نہیں کہا کہ دینار درہم سونا چاندی جمع کرنے والا، یعنی اس کا غلام بن گیا۔ جیسے غلام کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ باہر جا سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ غلامی بدترین عذاب ہے دنیا کے اندر، چاہے فکری ہو چاہے جسمانی ہو۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام جو اس کا غلام بن گیا ہے، جو ان کا تقاضا ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے، درہم و دینار پیسہ دنیا کا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا داروں کو دیکھتا ہے، جو دنیا دار کرتے ہیں وہ وہی کرتا ہے، اس بات کو نہیں دیکھتا کہ اس کو اسلام نے شریعت کی کیا حکم دیا ہے، قبلہ و کعبہ اس کا یہ ہے، مذہب اس کا یہ ہے، سب کچھ یہ بن گیا۔ خود غرضی کی انتہا اپنے لوگ سمجھانے کے لیے ایک ویڈیو بہت پہلے میں نے دیکھی تھی، کسی نے وائرل کی تھی کہ کوئی پیشنٹ آ گیا، ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ تھا، ڈاکٹر کو کہا آپریٹ کرو، کہتا ہے فیس لاؤ، کہا یہ آپریٹ کرنے نہیں ہے، کہا نہیں کرتا۔ بزنس بن گیا، خدمت فری بزنس بن گیا، ہیلتھ صحت یہ ادارے جتنے بھی ہیں یہ بزنس بن گئے۔ اسی لیے جو ہے وہ انسان اتنا بے ضمیر ہو گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھی کھیلتا ہے۔ اور ایجوکیشن بھی بزنس بن گیا، اسی لیے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ملتے آپ کو، اور جو عصری انسان کو انسان بنانے والی تعلیم ہے وہ ہمیں ویسے پسند نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ دنیا کے امام بن گئے، وہ ویسے ہمیں پسند نہیں، کیونکہ اس میں ہمیں اپنا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے۔ تو انسان کو اس کی سوچ اور فکر اور نیت کا بھی اجر ملتا ہے۔ یہ بات ہے میرے کو، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تعلیم یہ تاریخی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو
فیصلے بھی پھر اسی طرح کے تاریخ ہمارے ہوں گے، پھر اس طرح جو ہے وہ اولادوں کے رزلٹ ہوں گے، پھر آگے سارا کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ آپریٹ کرو، پیشنٹ ہے، ایمرجنسی ہے، کہاں نہیں پیسے، کام کے پاس نہیں ہے، چلا گیا وہ پیشنٹ تڑپ رہا ہے۔ جب گھر چلا گیا تو اس کو فون کیا، جی جو بندہ اس کو گاڑی میں ڈال کر لایا، اس نے کہا جی پیسے میں دیتا ہوں، ویٹ کر۔ تو وہ جلدی جلدی پہنچا، کہتا ہے 2 لاکھ کا انتظام ایک راہگیر کیسے کر سکتا ہے؟ 2 لاکھ کا انتظام۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے تو وہ اسٹریچر کے اوپر جو ہے وہ باڈی کو ڈالا ہوا ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہو چکی ہے۔ پہلے وہ پیشنٹ تھا، اب وہ ڈیڈ باڈی کی شکل اختیار کر گیا۔ تو اس نے کہا جلدی جلدی آپریشن تھیٹر میں لے کے جائیے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے نرسنگ سٹاف کو کہ آپریشن تھیٹر میں جلدی جلدی لے کے جائیے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ لیٹ ہو گئے، یہ اب ڈیڈ باڈی ہے۔ بہت خوبصورت بچہ تھا، جو ہی اس نے کپڑا اٹھایا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ جو ہی اس نے کپڑا اٹھایا تو وہ اس کا اپنا ہی لگتے جگر تھا، تو چیخنے لگا، چلانے لگا، رونے لگا۔ جب ہم دوسروں کے جو ہے وہ بچوں کا اس طرح قتل کرتے ہیں، جب دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، یہ سوچے کل میں اگر جو ہے وہ اس طرح چلا جاؤں، میری اولاد بے بس ہو جائے، پھر کیا بنے گا؟ اسی لیے فرمایا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا۔ کل کو آپ کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، آپ کی گھر والی بھی بیوہ ہو سکتی ہے، پھر اس فطرت کے بدلے کے لیے تیار رہو۔ فطرت اپنا بدلہ لے کے چھوڑتی ہے، فطرت جیسا کرو گے ویسے کے لیے اپنے آپ کو تیار رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا، یا فرمایا کہ ہلاک ہو جائے تعیس عبد الدینار، دینار پیسے کا بندہ، درہم کا بندہ، کپڑے کا بندہ، چادر کا بندہ۔ کپڑے کی وجہ سے لوگ لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو کمزور سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ ان عطی رضی، اتنا یہ ہو جائے کہ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی بنا مانگتی ہے۔ جیسے انسان طاقتور نہیں ہوتے، ظالم ہوتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ محبت کی نہ اخوت کی، اس طرح جہنم کی آگ جہنم سے بنا مانگتی ہے۔ تو ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ برباد ہو جائے، یہ بددعا ہے اللہ کی طرف سے بھی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے پھر موقع پر تانے دیتا ہے۔ خواتین میں یہ سلسلہ زیادہ ہوتا ہے، بہرحال مرد بھی جو ہے وہ خواتین کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ تانے، عیب، کبھی کسی کو کسی کے مال کا، کبھی کسی کی قوم کا تانا دینا، اس کو بے عزت کرنا، نیچا دکھانا، حقیر سمجھنا۔ آگے کون ہے؟ فرمایا یہ بندہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعدد، جو مال کو جس نے جمع کیا، مال کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں، بس آنا ہے، پھر اس کو شمار کر کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، گنتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا یہ ہے کہ اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ کسی بندے نے یہ نعرہ نہیں لگایا کبھی، نہ کسی نے یہ بات لکھی ہے، نہ کوئی یہ بات کہتا ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے یہ کہا کہ میں نے مرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے یحسب، وہ سمجھتا ہے، ان مالہ، بے شک اس کا مال اخلدہ، دنیا میں اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ ایک ترجمہ اس کا مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ ہی رہے گا۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں، زیادہ صحیح ترجمہ یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو جو ہے وہ تمام بخشے گا، یعنی اس کو زوال نہیں، ہمیشگی، ہمیشگی صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو آپ نے کبھی کوئی بندہ سنا ہے یہ کہتا ہو کہ میں نے نہیں مرنا؟ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی چال چلن بتاتے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں جانا، اس کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ شناختی کارڈ ہے، نہ سرٹیفکیٹ خرید ہے،
ایک بندہ یہ کہتا نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن پاسپورٹ بھی ہے, ٹکٹ بھی خریدا ہوا ہے, لیکن منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا, بیگ بھی پکڑا ہوا ہے, گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے, سب کو پتا لگ جائے گا کہ یہ جا رہا ہے. تو اسلام کا اظہار اعمال سے کیجیے, اخلاق سے کیجیے. اسلام کا اظہار ہم زبان سے تو اس لیے ہمیں زیادہ ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ہم تو ایسے مسلمان تھے. تو اب ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اسلام کا اظہار اعمال سے ہونا چاہیے. یحسب ان مالہ اخلدا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال دنیا میں اسے ہمیشہ رکھے گا. کتنوں کو یہ دھوکہ لگا. تمام انسانوں کے ہلاک ہونے کا سبب احادیث کا خلاصہ یہ ایک ہی ہے. پچھلی ساری امتیں, قومیں, چاہے انبیاء کے تابعدار یا نافرمان, اس امت کے اندر بھی سارے لوگ تو مسلمان نہیں ہیں. امت سے مراد صرف مسلمان نہیں ہے, ایک امت اجابت ہے, ایک امت غیر اجابت ہے. یہ چاہے جو ہے وہ ہندو ہے, عیسائی ہے, کمیونسٹ ہے, بدھ مت ہے, سکھ ہے, کوئی بھی ہے تو اس امت کا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے. تو پچھلی قومیں بھی, ان کو بھی اس مال نے برباد کیا, اور آج ہمارے اخلاق کا اجاڑا بھی اس مال نے کیا. آج ہمارے معاملات کو بھی اسی مال نے خراب کیا. اخلاق اور اقدار, روایات سب خراب ہو گئی صرف اس مال کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں سے صرف اس کا خاتمہ کیا تھا, اس کو کھرچ کھرچ کے نکال دیا تھا. اسی لیے ان کو دین سمجھ آیا اور ان کے لیے عمل کرنا آسان تھا. ہمیں دین کی سمجھ تو ہے لیکن عمل کرنا مشکل کیوں ہے کہ یہی مال ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے, ہمارے سامنے دیوار ہے, ہمارے فیصلوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہی مادیت, مادہ پرستی, مادہ پرست لوگوں سے محبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ قلبی تعلق ہے. دین داروں کے ساتھ مادہ کو قلبی تعلق بہت کم ہوتا ہے. قلبی تعلق کو پتہ لگتا ہے کہ کس کے ساتھ آپ کا حقیقی تعلق ہے. تو اس میں بھی بددعا ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ویل جہنم کی وادی بھی ہے, جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ برباد ہو جائے ایسا شخص جو عیب ڈھونڈتا ہے اور تانے دیتا ہے, جو مال کو جمع کرتا ہے اور شمار کر کر کے رکھتا ہے, سمجھتا یہ ہے کہ میرا مال دنیا میں مجھے ہمیشہ رکھے گا, ہمیشہ مل جائے گی. اور اس حدیث مبارک صحیح بخاری میں بھی, تعیس عبد الدینار, ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ, تعیس عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم کا بندہ, تعیس عبد الخمیسہ, ہلاک ہو جائے چادر کا بندہ, تعیس عبد القطیفہ, ہلاک ہو جائے کپڑے کا بندہ. ان اوتیا رضیا, اگر اس کو مال دے دیا جائے تو خوش ہے, وَإِن لَمْ يُعْتَ سَخِطَ, اگر نہیں ملتا, اگر آپ کسی وقت نہیں دے سکے, ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکے, تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے, بلکہ پچھلے تمام حسنات کا انکار کر دیتا ہے. کتنے ہی ایسے آپ کو احسان فراموش چہرے اپنی زندگی میں, کاروبار میں نظر آتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ احسان کرتے رہتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے مطابق نہیں کر سکے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. سخیتا کائسا ونتکسا, فرمایا ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, اونٹے منہ پھر جائے. کتنی بددعائیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خود غرض انسان کے لیے. یہ ہمارے معاشرے میں ہی پائے جاتے ہیں, اور بسا اوقات ہم بھی اس کا روپ دھار لیتے ہیں. ہم اتنے پتھر سنگ ہو جاتے ہیں, ہماری حرکتیں, ہمارے اقوال افعال ایسے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جھکوں گا, نہیں ملوں گا, نہیں جاؤں گا, نہیں آنے دوں گا, نہیں میں نے سنا کرنی, جاؤ جو مرضی کر لو. تو پھر اس کے وہ یہ سنگ دلی کب آتی ہے؟ اسی وجہ سے آتی ہے کئی دفعہ. وَإِذَا شِيكَ فَلَنْ تَقَشْ, فرمایا اگر اس کو کانٹا لگ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کانٹا چبھ جائے, اللہ کرے کوئی اس کا کانٹا بھی نہ نکالے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کس بندے کے لیے جس کے اندر یہ خرابیاں آ جاتی ہیں کہ وہ درم و دینار کے پیچھے ہی پڑا ہے, پیسے کے پیچھے.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللہ. طوبى یہ بچیوں کے نام بھی رکھتے ہیں. طوبى کا معنی ہے خوشخبری. جنت کا سب سے مشہور درخت ہے. بعض مفسر جو ہے وہ شارحین نے لکھا ہے کہ طوبى لهم وحسن مآب. قرآن میں بھی آتا ہے طوبى لهم, ان کے لیے طوبى ہے, وہ درخت ہے, وہ خوشخبریاں ہیں اور اچھا ٹھکانہ ہے. بعض شارحین نے لکھا ہے کہ طوبى اس درخت کا نام ہے جس سے اہل جنت کا لباس تیار ہوگا. طوبى اس بندے کے لیے ہے, لعبد وہ بندہ کمزور سا, عبد یعنی کمزور سا بندہ ہے لوگوں کی نگاہ میں. اب ہم کمزور کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پیچھے کوئی خاندان نہ ہو یا جس کے پاس بھی پیسہ نہ ہو. آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اپنے گھوڑے کی لگام کو اس نے تھاما ہوا ہے. جہاد اس کو پسند ہے, اللہ کے راستے میں مال لگانا, اپنا وقت لگانا, اور حتیٰ کہ جو ہے وہ مال اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنا خون تک بہا دیتا ہے. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث رأسه مغبرة قدماه. بال بکھر گئے اس کے, سوٹر بوٹر نہیں ہے, جل نہیں لگائی اس نے کہ بال اس جگہ پہ رہیں گے. بالوں پہ لوگ کتنا پیسہ ضائع کرتے تھے. ان جل سے ہو سکتا ہے کسی کے گھر کے اندر کئی چیزیں آ سکتی ہوں. بال بکھر گئے. اشعث رأسه, پاؤں پر جسم پر مٹی پڑی ہوئی ہے. اور یہ ربع اشعث اغبر, کتنے ہی ایسے بندے دنیا میں محلوں میں ہمیں بھی نظر آتے ہیں, آج بھی ہیں. بات دین کی ہے, غربت عیب نہیں ہے, پیسے کم ہونا کوئی نقص نہیں ہے. اس مسئلے کو سمجھو اور معاشرے کے اندر سمجھاؤ, بالخصوص اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے دماغ میں یہ مسئلہ ڈال دو, صرف ایک مسئلہ کہ یہ غریبی, پیسے کا تھوڑا ہونا یہ عیب نقص نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے پہ مٹی ہے, ہاتھ پاؤں پہ مٹی ہے, بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں. مدفوع بالابواب, دروازوں پہ جائیں گے ان کو دھکے ملتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کوئی بندہ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ہے کچھ نہیں, نہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار, نہ دوستی کے لیے تیار, ایون کے رشتے کے لیے بھی تیار ہے. بیٹی سن رہی تھی تو رشتہ آیا, بایو ڈاٹا چیک کیا تو کہا اخلاق بہت اچھا ہے, دیندار ہے, نمازی پرہیزگار بچہ ہے, بٹ پیسہ نہیں. ریفیوز کر دیا, اس کو کینسل کیا, جاؤ. ایک اور رشتہ آ گیا, بیٹی سن رہی ہے, بد اخلاق ہے, بد کردار ہے, مشہور ہے, لیکن پیسہ بہت ہے. کہتا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے, اللہ اس کے اخلاق کو بہتر کر دے گا, اچھا کر دے گا. بیٹی سمجھدار, پڑھی لکھی تھی, غیرت مند تھی. اس نے کہا بابا اگر آپ اس کے اخلاق کی بہتری کی دعا کرتے ہیں تو آپ اس کے رزق کی بھی دعا کر سکتے تھے. جو اس کے اخلاق کو بہتر کر سکتا ہے وہ اس کے رزق کو بہتر نہیں کر سکتا. آپ نے سب کچھ برداشت کر لیا کہ کوئی بات نہیں ہے, اللہ بہتر کر دے گا, یہ تو برداشت کر لیا. آج رشتوں کی بنیاد کیا ہے؟ یہی ہے نا. کبھی کوئی نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا ہاتھ کس کو دے رہا ہوں. ساری زندگی کا جو اصل نچوڑ ہے وہ انسان کی خوشی اور غمی میں پتہ لگتا ہے. تو خوشی میں کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوگی, بچہ ہو گیا, مکان مل گیا, نوکری مل گئی, پروموشن ہو گئی, ترقی ہو گئی تنخواہ میں, یہ چیزیں پتہ لگ جائے گا یہ کیا ٹشن کرتا ہے. بچے اور بچیوں کی شادیوں میں بالخصوص انسانوں کی پرکھ ہوتی ہے. کس کو دیا رشتہ, کس بیس پہ دیا, سب سامنے آ جائے گا. اخلاق دین نہیں, ہم صرف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. کہا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے مٹی پڑی ہوئی ہے, دروازوں پہ ان کو دھکے ملتے ہیں. مدفوع بالابواب, لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ ان من عباد اللہ, اللہ کے بندوں میں سے
ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے چہروں پہ مٹی ہے، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جن کو دروازوں پہ دھکے ملتے ہیں، کوئی ان سے بیٹھتا نہیں، رشتہ کرنے کو تیار نہیں، اعتماد نہیں. کہا لیکن اللہ کے ہاں ان کا رتبہ درجہ کیا ہے کہ اگر یہ قسم ڈال دیں کہ یا اللہ یہ کام ہونا چاہیے تو اللہ ان کی قسموں کو بھی رد نہیں کرتا. اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ان کی قسموں کو نہیں موڑتا. علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخین کے فضائل بیان کر رہے تھے. شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. کہتے ہیں وہ رشتہ لے کر گئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بی بی فاطمہ کے لیے. دستک دی آپ نے فرمایا فرمائیے رشتہ لے کر آئے ہیں کس کا؟ علی رضی اللہ عنہ. کس کے لیے؟ سیدہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے رضی اللہ عنہا، ان کے لیے. آپ نے فرمایا مجھے اعتراض نہیں، فاطمہ سے پوچھوں؟ آپ پوچھو. تو جانے لگے تو کہا ذرا سنیے ان کو یہ ضرور بتانا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ ضرور بتانا کہ رشتہ لے کر آنے والے کون ہیں. پھر کہا کہ کہنا کہ اپنی رائے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہ رشتہ پیش کیا اور ساتھ یہ کہا فاطمہ میرے دروازے پر آج وہ ہستیاں آئی ہیں جن کی رب بھی نہیں موڑتا، اللہ بھی ان کی بات کو رد نہیں کرتا. بڑے اللہ کے بندے اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دیتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہ یہ کام ہونا چاہیے، تو اللہ ان کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے، ان کی بات کی بھی لاج رکھتا ہے. تو ہمارا رتبہ شاہ صاحب ہمارا یہ وہ بندہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے گھوڑے کی لگام کو تھاما ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، بال اس کے بکھر گئے ہیں، مٹی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اگر اس کو کہا جائے کہ پیچھے بیٹھ جاؤ وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے، اگر کہا جائے کہ تم آگے چلے جاؤ وہ آگے چلا جاتا ہے، اگر کہا جائے تم سیکورٹی پہ کھڑے ہو جاؤ وہ سیکورٹی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ان کان فی الحراستی کان فی الحراسہ ان کان فی الساقتی کان فی الساقہ. جہاں پہ جس طرح اس کو کہا جائے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر وہ چھٹی مانگتا ہے تو اس کو چھٹی نہیں ملتی. یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی جماعت الدعوہ کا منشور نہیں میں بیان کر رہا. وَإِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، چھٹی نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی اس کو. وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اگر وہ سفارش کرتا ہے اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی. آخر میں پھر فرمایا لیکن اللہ رب العالمین اس بندے کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابی جو تھے جن کو خصوصی وصیت کی شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جب آپ دیکھیں کہ لوگ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، ہر دور میں ہی تھا. یہ ہر دور میں لوگوں کے اندر اس کی محبت رہی ہے. اگر سونے چاندی کی محبت، پیسے کی، عورتوں کی، کھیتیوں کی، گاڑیوں کی، جائیداد کی انسان کے دل میں نہ ہو تو امتحان کس بات کا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ شہوات کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں گاڑی ہے، پھر امتحان ڈالا ہے. اگر یہ ہے نہیں، فرشتوں کی کوئی تما نہیں ہے، شادی بیاہ نکاح حاجت سونا کھانا پینا ان کی کوئی نہیں، وہ ایک ہی رکوع میں ہے تو رکوع میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں، قیام میں ہے تو قیام میں. لیکن انسان کے ساتھ ضروریات لگائیں، خواہشات لگائیں، مجبوریاں لگائیں، ضرورتیں لگائیں، پھر ان سب سے وہ قد بچا کے جب رب کا حکم پورا کرتا ہے، نبی کی شریعت کو مقدم کرتا ہے، تو پھر اس کے تھوڑے تھوڑے اعمال کا اجر بھی پہاڑوں کو تلاش کر جاتا ہے. تو جب لوگ سونے چاندی کے پیچھے پڑے ہوں فَقْنِزْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، تو آپ ان کلمات کو اپنا خزانہ بنائیں، ان کلمات کو یاد کرو، سمجھو، ان پر عمل کرو. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں تو اسے اسلام پر. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اسلام کے بارے میں صرف ایک بات بتا دیں، کل اسلامی قولا، ایک بات، آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی مجھے ضرورت پیش نہ ہے.
کوئی ایسی جامع معنی بات بتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو، اس کا اعلان کرو، اس پہ دل آپ کا مطمئن ہو، خوشی، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، پھر کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں چھوڑنا، پیچھے نہیں ہٹنا، استقامت اختیار کرنی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ تو آسان ہے، یہ کہنا دعویٰ کرنا ماننا تو آسان ہے، پھر اس کو مرتے دم تک ثابت رہنا یہ مشکل کام ہے۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹے رہے، کھڑے رہے، مضبوط رہے، نہیں ہلے، نہیں جھکے، اپنے آپ کو کسی ایسی ویسی چیز پہ گرا کے اپنی آخرت کو کمزور نہیں کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہی فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اتریں گے، کیا کہیں گے تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں آئندہ کی زندگی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف ہمیشہ آنے والی چیزوں کا ہوتا ہے، اور غم ہمیشہ پچھلی چیزوں کا ہوتا ہے، جو گزر جائے اس پہ انسان کو غم ہوتا ہے کہ غم ہے میرا باپ فوت ہو گیا، غم ہے کہ میرا نقصان ہو گیا، یہ تو نہیں کہ مجھے خوف ہے میرا باپ فوت ہو گیا، مجھے خوف ہے کہ میرا جو ہے وہ نقصان ہو گیا۔ آنے والی چیزوں کا ہمیشہ خوف ہوتا ہے، گزری چیزوں کا ہمیشہ غم ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کی نفی کی کہ ایسے لوگ جو اسلام پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو فرشتے آگے کیا کہتے ہیں کہ تمہاری جو اگلی زندگی شروع ہو رہی ہے تمہیں اس سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اور جو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو تمہیں اس پر کوئی غم نہیں ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے وہ دوست ہیں جو دوستی ہمیشہ چلے گی، دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہی رہے گی۔ تو ثابت قدمی کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مانگتے رہے ہیں۔ آپ کون تھے؟ انسانوں کے سردار، نبیوں کے سردار، رحمت للعالمین۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتے کہ میرا تو عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل پتہ نہیں، ہم کس خوش فہمی میں رہ جاتے ہیں بسا اوقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں اپنے لیے، امت کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ حدیث میں لفظ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یہ دو انگلیوں کی ایسے مثال نہیں دی جا سکتی، دو انگلیوں کی ایسے مثال دینا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کیسی ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، یہ بتا دیا کہ انگلیاں ہیں، کیسی ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، جیسی اس کی شان کے لائق ہیں بتایا گیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ کیفیت کا بتایا نہیں گیا تو ہم اس کیفیت میں نہیں الجھیں گے۔ فرمایا یہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ کبھی اپنے اوپر فخر اترائے نہ، شکر ادا کریں اور یہ پڑھتے رہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھنا، کھڑا رکھنا، مضبوط رکھنا، کہیں پھر نہ جائے، کہیں جو ہے پگھل نہ جائے۔ یہ فضول بات آپ نے سنی ہے، فضول بات، ایک تو فضول بات ہے، کہتے ہیں یہ حیا نظر میں ہوتی ہے۔ اندازہ کرو، یہ پردے کی جب کسی کو بات کی جائے نا کزنوں سے، اور یہ خصوصاً یہ جوائی اور بہنوئی سے اور یہ داماد سے، کہتے ہیں ہم سب سے کرتے پر ان سے نہیں، قاری صاحب سے کرنا ہے، امام صاحب سے کرنا ہے، مولوی صاحب سے، کیونکہ وہ زیادہ خراب ہے۔ پردہ کرو، پردہ، قاری صاحب آ رہے، چلو پھر بھی اچھی بات ہے، قاری صاحب کا حیا کا رکھا ہوا پھر بھی اچھی بات ہے۔ آپ یہ اس بات کا ذرا اندازہ لگائیں کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو کن کے لیے؟ کائنات کے پاک ترین وقت، انبیاء کے بعد سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ، خیر الناس قرنی، آپ نے فرمایا جتنے بھی انسان گزرے ہیں بہترین لوگ میرے زمانے کے، اور کائنات کی پاک ترین عورتیں ہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ حیا نظر میں ہوتی،
انہوں نے پردہ کیا، آپ نے اپنی بیویوں کو کروایا، پھر صحابیات کو بھی حکم دے دیا. بھائی دل تو کسی وقت بھی پگھل سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں امت کی مائیں ہیں، ان سے تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کو بھی کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے صحابہ کرام کی جماعت، اے بہترین دلوں والے لوگوں، اے پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ چنیدہ انسانوں، جب تم نے بھی نبی کے گھر میں جا کے نبی کے حرم میں ان کی بیویوں سے بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے کرنی ہے. اور نبی کی بیویوں کو کیا کہا؟ سورۃ الاحزاب ہے، 22واں پارہ ہے. إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. آپ مجھے بتائیں کہ نبی کی بیویوں سے میں اور آپ بات کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو وہ زمانہ ہی نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بات کرنے کا جو ہے وہ موقع صرف دو قسم کے لوگوں کو ملا ہے، یا صحابہ کرام کو یا تابعین کو. اور یہ دونوں بہترین لوگ ہیں. ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم رب کا تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو، جو تقوی ہر خیر کی اصل ہے، تو فرمایا یہ نرم بات نہیں کرنی. فلا تخضعن، یہ جھکی ہوئی یہ نرم بات نہیں کرنی. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کون تما کرے گا؟ جو بات کرے گا. بات کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں نا. بات کرنے والے کون ہیں؟ تابعین ہیں. ان کے علاوہ تو کوئی نہیں. بھئی کوئی ہو نہیں سکتا، ان کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. فرمایا جب جو ہے وہ بات کرنی ہے تو نرم گرم بات نہیں کرنی، جھوکی بات نہیں کرنی. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ وہاں پہ لالچ پتہ نہیں کیوں ہے، کوئی مسئلہ ہوگا. یہ ٹیلی فونوں پہ زندگیاں بھی گئی، ایمان بھی گئے، وقت بھی گئے، پیسہ بھی گیا. بہن سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر پتہ نہیں ختم ہی نہ ہوا. اپنی بھی شادی ہوگی، اس کی بھی شادی ہوگی، لیکن یہ خلاصت نہیں گئی. الا ما رحم ربی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ کہا ہے کہ آپ نے نرم بات نہیں کرنی اگر تقوی اختیار کرنا ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں ضرورت کی بات ہے کر لو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. آپ علیہ السلام نے یہ فاضل الفاظ میں فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے مردوں کے لیے مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑھ کر نقصان دہ فتنہ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. صحیح ہوتا ہے بندہ بس ہوگا، بس نظر کی جو خرابی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے، بد نگاہی جب تک ختم نہیں ہوتی سکون نہیں آ سکتا. وہ چاہے سچی مچی کی ہو چاہے موبائل پہ ہو. اچانک نظر خراب ہوئی نہیں، سارا کچھ گیا نہیں انسان سے. تو فرمایا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ دیکھیں کہ لوگ سونے چاندی کے پیچھے پڑے ہیں، آپ ان کلمات کو خزانہ بنائیں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اور پختگی پکا رہوں ہدایت پر. واسألک موجبات رحمتک، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق کا طلبگار ہوں. توفیق عطا فرما جن کی وجہ سے تیری رحمت میرے لیے واجب ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی اللہ کی رحمت ملے گی تو جنت ملے گی. تو اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ سارے کام کروں جو تیری رحمت کو میرے حق میں واجب کریں. وعزائم مغفرتک، اور تیری بخشش کو پکا اور لازم کرنے والے اعمال جو بھی ہیں جن سے تو مجھے معاف کر دے، جن کی وجہ سے وہ کام میں کرتا ہوں. ہر وقت مجھے ان کاموں کی توفیق عطا فرما، یعنی نیکی کی توفیق دے اور برائیوں سے محفوظ فرما. وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے
کہ تیری بے بہا نعمتوں کو پہچاننا ہے تو کمزور لوگوں کو دیکھو، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے تو کمزور لوگوں کو دیکھو۔ وحسن عبادتک، اور تیری عبادت کو اچھا کروں، نماز صحیح ادا کروں، وضو اچھے طریقے سے کیا کرو، خیالات نہیں آئیں گے۔ نماز کے ترجمے پر غور کریں، خیالات نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خیالات آنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیر کر یہ کہا کہ کیا وہ بات ہے لوگ اچھا وضو کر کے نہیں آتے؟ نام نہیں لیا کسی کا، ہو سکتا ہے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہو، وحی کا زمانہ ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی تقریر کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ ملحوظ رکھا ہے۔ کہا فما بال الناس، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اس کا مطلب آپ کسی کو بے عزت نہ کریں، اچھالے نہ اس کو، وقت آ جائے گا پھر آپ پر بھی۔ کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ صحیح طریقے سے وضو کر کے نہیں آتے، ان کی وجہ سے ہماری نماز ہم پر خرچ مند ہو جاتی ہے۔ تو اچھی عبادت اور عبادات کی جو سب سے بڑی ہمارے پاس جو ترتیب ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کی ابتدا طہارت سے ہے، وضو سے ہے، بسم اللہ سے ہے، مسواک سے ہے۔ اچھا وضو کریں، اعضاء کو مل مل کر دھوئیں۔ جو بسم اللہ پڑھ کے اور اعضاء کو مل مل کے دھوتا ہے اور بعد میں یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں اگر وہ 2 رکعتیں پڑھے، صرف 2 رکعتیں، اور توجہ اللہ کی طرف رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ عبادت کو اچھا کرنا، وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک صاف دل کا، بغض اور کینہ نہ ہو اس میں، عداوتیں اور نفرتیں نہ لیے پھریں۔ سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، سب کو معافی ملتی ہے، مشرک کو معافی نہیں ملتی، اور اس کو نہیں ملتی جس کے دل میں اپنے دوسرے بھائی کے متعلق کینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کو چھوڑ دو، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کو معافی نہیں ملے گی۔ قلب سلیم یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ وَلِسَانًا صَادِقًا، اور سچی زبان، ایک سچ جو ہے وہ انسان کو کئی گناہوں سے بچاتا ہے۔ سچائی دلیری ہے، جھوٹ بزدلی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر اس خیر کا جسے تو جانتا ہے۔ اللہ تو ہر خیر کو جانتا ہے، یعنی وہ میرے حق میں کر دے، میرے مقدر میں کر دے، ہر وہ خیر جو تو جانتا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان تمام شرور سے، تمام خرابیوں سے جنہیں تو جانتا ہے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں تجھ سے ان تمام کاموں سے جن کو تو میرے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمیں یاد ہو نہ یاد ہو، اللہ تعالیٰ کو سب یاد ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو لکھ کر جمع کیا۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، بے شک تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے میں کہا کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ سونے چاندی کے پیچھے پڑے ہیں تو آپ ان کلمات کو اپنا خزانہ بنائیں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ یہ دعا پرنٹ کرائیے، جمعے کی نماز کے بعد تمام بھائی جو ہے وہ لے کر جائیں تاکہ اس کو یاد کر لیں، گھر میں بھی یاد کرائیں اور پڑھتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب